نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم طیبہ میں لاکھ بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے چینل پر مفتی بنا ہوا ہے کہ بس میرا وظیفہ کیجئے گا، بس میرا چینل پہ رہیے گا، کسی اور کا وظیفہ کیا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو بتاؤ تو صحیح، آپ نے یہ وظیفہ کہاں سے لیا ہے؟ آپ نے گھر بنایا ہے؟ وظیفہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو میرا اپنا نہیں ہے، کسی کا اپنا وظیفہ نہیں ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کر نہیں بناتا۔ یہ سارے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات قرآن مجید سے لیے گئے وظائف ہیں، احادیث سے لیے گئے وظائف ہیں اور صوفیہ بزرگان دین کے اقوال سے لیے گئے عمل ہیں۔ تو پھر ہر بندہ کے مفتی بنا ہوا ہے کہ بس میرا وظیفہ کریں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ کسی اور کا کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ کیسا ڈرامہ چل رہا ہے؟ یہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ قوم کے ساتھ کیسے قوم ملوب بنایا جا رہا ہے؟ دوستوں، کسی کے پاس جانے کی، آپ کو ویلے ملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ رات کو سونے سے پہلے صرف یہ ایک آیت پڑھ کر سو جائیں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کے نوری فرشتے رزق لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو سارا دن آپ اعمال کرتے ہیں، یہ اعمال اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے پیش کر دیتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے ہاتھ آپ کا رزق بھیجتا ہے۔ ہر روز ہر شخص تازی کھا کر سوتا ہے، تازہ رزق ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو بھی رزق ملتا ہے، صبح کے وقت وہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بزرگ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ کسی بزرگ نے شیطان سے پوچھا تھا کہ تو کس طرح لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے؟ وہ بولا کہ 3 ذریعوں سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، بہکاتا ہوں۔ آج یہ 3 ذریعے سے جن سے شیطان آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں اور آپ کے رزق میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کے مال میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کے ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی وجہ سے لازمی نہیں کوئی جنات آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لازمی نہیں کہ کوئی شخص کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو جادو کروا رہا ہے، جو فلاں کر رہا ہے۔ جب تک رب کسی کا رزق بند نہیں کرتا، دنیا کی کوئی طاقت کسی کا رزق نہیں بند کر سکتی۔ جب تک رب موت نہیں دیتا، کوئی شخص آپ کو موت نہیں دے سکتا۔ جب تک رب نے آپ کو زندہ رکھنا ہے، کوئی دوسرا آپ کو موت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے جب تک آپ کی موت مقرر ہو جانی ہے، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا سے بڑا فلسفی آپ کو زندگی نہیں دے سکتا۔ جب موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہنی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نسلوں کو بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے۔ آپ ہر طرح کے شک و شبہات سے نکل کر صرف ایک آیت پڑھ لیں۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جو شخص رات کو یہ پڑھ کر سوئے گا، بستر پر لیٹ کر پڑھے گا، تو فرمایا کہ صبح تک ہر طرح کی شیطانی چیزوں سے اس بندے کی حفاظت رہتی ہے، اور صبح اٹھ کر پڑھے گا تو سارا دن اس کی شیطان سے، اس طرح کی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے جو آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اس بندے کی حفاظت رہتی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، جو طریقہ میں اب بتانے لگا ہوں، اس کو فالو کرتے ہوئے، آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کر لیں گے، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کاموں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہنے لگے، کسی بزرگ نے جب شیطان سے پوچھا تو وہ کہنے لگا 3 ذریعوں سے میں انسانوں کو، لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ کہا بخل کے ذریعے، دوسرے غصہ دلا کر، تیسرا نشہ دلا کر۔ غصہ اور آدمی کو ایسا گھماتا ہے جیسے بچے گیند کو گھماتے ہیں، اور نشے والے آدمی کو ایسے ہانکتا ہوں جیسے چرواہا بکریوں کو۔ اور یہاں کہ ایک آپ کو حدیث پاک بھی بیان کرتا ہوں، چلو، اور میں اس عمل کی طرف اور اس آیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ترین قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور اگر آپ اس کو آج رات پڑھ کر سوئیں گے تو اس کے نظارے آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے۔
اور صبح کیسے آپ کی زندگی میں رونقیں آتی ہیں۔ محمد بن اسماعیل یہ امام بخاری ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اگر ہم تم کو زمین پر رکھیں تو تم کیا کرتے؟ عرض کیا 3 کام کرتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ یا جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو دنیا میں بھیجتے ہیں، دنیا میں اتارتے ہیں، دنیا میں رکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے، کیا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے غریبوں کی مدد کروں گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں 3 کام انہوں نے بیان کیے، اگر آپ بھی یہ 3 کام کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں آپ کے اندر فرشتوں والی صفات پائی جائیں گی، اور اس سے بڑھ کر آپ کو شاید دنیا میں کوئی ایسا عمل ملے کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، آپ کی زندگی سے اندھیرے ختم کر دے۔ تو دوستو یہ بات واضح ہے، یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی ان پر عمل کریں، اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ وہ کہنے لگے کہ پہلی بات غریبوں کی مدد کروں گا، خلق کے لیے عیب چھپاؤں گا، لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، اگر کسی کا عیب دیکھ بھی لوں گا اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، بیان نہیں کروں گا، چھپاؤں گا۔ اور ہمارے اندر ایسی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ غریب ماری جائیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنی سی اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے تو ہم 4-5 اپنے پاس سے لگا کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری تو مشکلیں ہی نہیں ختم ہو رہی، ہماری تو پریشانیاں ہی نہیں حل ہوتی، ہم کدھر جائیں، کیا کریں؟ کبھی کسی کے در پر جائیں، وہ بھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، تمہیں اللہ نے حدیث دی ہے، اور مصطفیٰ کا فرمانے تمہارے سامنے موجود ہے، حضور کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، سب کچھ قرآن نے بیان کیا ہوا ہے۔ پھر آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پھر کبھی کسی بابے کے پاس لوٹے جا رہے ہیں، کبھی کوئی بابا آپ کو لوٹ رہا ہے، تو کوئی تیسری بات انہوں نے کہی کہ پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، پیاسوں کو پانی پلاؤں گا۔ یہ 3 کام آپ اپنے اندر شامل کر لیں۔ بات بہت طویل ہے، میں اس طرف نہیں لے جاتا، بس آپ کو یہ آیت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ رات کو اور 11 مرتبہ دن کو پڑھ کر آپ نے اپنے بائیں کندھے پر پھونک مار دینا ہے، یعنی کہ جیسے تھوک پھینکتے ہیں، تھوک پھینکنا نہیں، اس طرح کر دینا ہے، اور انشاءاللہ ساری رات آپ کے رکتوں اور پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ شیطان اسی طرح ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ صبح بھی اس طرح مرتبہ پڑھ کر بائیں کندھے پر پھونک پھونک کر دینا، بس اتنا سا کام آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ چند دن کریں، دیکھیں پھر کیسا کیسا رزق اور کیسی کیسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ